کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا. آپ حضرت الیاس علیہ السلام موجود تو ہیں لیکن لوگوں کی نظروں سے وہ اوجھل ہیں، اور آپ کو کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا اور آپ کو فرشتوں کی صفوں میں شامل کر لیا. سبحان اللہ. آپ کے سپرد جو ہے وہ تکوینی معاملات ہیں. جس طریقے سے فرشتوں کے سپرد بہت سارے معاملات ہیں، یہ کائنات چلانے کے، ہوا چلانا، بارش برسانا، اسی طریقے سے اولاد کا جو سلسلہ ہوتا ہے، رزق پہنچانا، اب یہ ساری چیزیں فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں. موت، روح نکالنا، یہ سب ہم جانتے ہی ہیں، ملک الموت علیہ السلام کے وہ آتے ہیں اور روح نکالا کرتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے امور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے جو ہے وہ سپرد کیے ہیں. تو اسی طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی فرشتوں کی صف میں شامل کر لیا گیا، اور وہ بھی ان معاملات کو کیا کرتے ہیں. اور فرشتوں کے حوالے سے جو میں نے بات کی، یہ کوئی میری اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. فالمدبرات امرا، سورہ نازعات کے اندر یہ فرشتوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی، یعنی قسم جو ارشاد فرمائی گئی ہے، بہت سارے فرشتوں کے اوصاف بیان کیے گئے اور اس میں ایک یہ بیان کیا گیا کہ کائنات کا نظام چلانے والوں کی قسم. اور وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں. تو فرشتے کائنات کا نظام چلایا کرتے ہیں، اور اسی میں حضرت الیاس علیہ السلام کو شامل کر لیا گیا. خضر علیہ السلام پانی کے اندر، وہاں پر بہت سارے معاملات کو دیکھا کرتے ہیں. تو الیاس علیہ السلام جو ہے وہ خشکی کے اندر بہت سارے معاملات کو دیکھا کرتے ہیں. تو یہاں جو ایک بات اور سیکھنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اب ساری کائنات کا نظام کون چلانے والا ہے؟ بلکہ اس کی صفت ہے مدبر، کہ کائنات کا نظام چلانے والا، اور واقعی حقیقت میں کائنات کا نظام چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. لیکن یہاں قرآن پاک میں وہی صفت مدبر ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بیان کی ہے. تو اب یہاں پر ایک وہ جو وسوسہ لوگوں کے ذہنوں میں آتا بھی ہے، ڈالا بھی جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ اولیاء اکرام کے لیے، انبیاء اکرام کے لیے بہت سارے اختیارات مانتے ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں. تو بھائی سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی کے ذہن میں کہ بھائی موت کون دیتا ہے؟ حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے. تو اچھا روح کون نکالتا ہے؟ کسی سے پوچھے تو سب کہیں گے بھائی وہ ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، وہ روح نکالا کرتے ہیں. ان سے پوچھو بھائی یہ روح کیا اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہیں نکال سکتا؟ یقیناً نکال سکتا ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے. لیکن پھر یہ کیوں نکالتے ہیں روح؟ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہے، لیکن اس نے یہ نظام ایک وسیلے کے تحت بنایا ہے کہ ہر چیز وسیلے اور اسباب کے تحت چل رہی ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سے، اس کے دیے ہوئے اختیارات سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات یہ جملہ بھی شاید سنا ہوگا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارو، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، ہم وسیلے کے محتاج ہیں. کیونکہ اس نے کائنات یہ اسی اصول پر بنائی ہے کہ یہاں پر وسائل کو اختیار کیا جاتا ہے، اور فرشتوں کو مقرر کیا بہت ساری چیزوں کے لیے، جیسا خود یہاں پر بیان ہوا. تو اسی طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل کر لیا ہے. کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا، وہ رب ہے اور وہ بہت سارے معاملات زمین پر کیا کرتے. تو اگر انبیاء اکرام سے، اولیاء اکرام سے جو ہے وہ نسبت قائم کی جاتی ہے اور ان سے کسی چیز میں مدد طلب کی جاتی ہے، تو یہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، اس کی بنا پر ان سے مدد طلب کی جاتی ہے.